اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واقعہ کربلا۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ لہٰذا یزید نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی، حضرت سیدنا معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کا حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دو، جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دی اور اسی اثنا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کی محبت، عقیدت، جذبات اور التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کوفہ کے نام خط دیا اور فرمایا کہ کوفہ جا کر بذات خود حالات کا صحیح اندازہ لگا کر اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی تشریف لے آئیے گا۔ جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی۔ وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابری کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ امام حسین ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد پر اعتبار نہ تھا، حضرت امام حسین کے سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے شرعی عذر کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد فرمانے کے لیے شرعی عذر نہ تھا۔ حضرت امام حسین کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عقیل کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا
اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ کو کل 82 افراد کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس خبر کے بعد رفقہ کی آراء مختلف ہوئیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا۔ یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ پھر ابن زیاد نے سیدنا امام حسین کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین اور پانی کے درمیان آہل ہو گئے۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی رفقہ پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقہ و احباب وہ برادران اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت سیدنا امام حسین کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کی بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد و یزید پر۔ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کا قصہ طویل ہے، دل اس ذکر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں تلف مجاہدین اور علماء صالحین کی آراء مختلف ہیں، یہاں تک کہ خلاصہ وغیرہ کتب میں مذکور ہے کہ اس پر لعنت کرنا مناسب نہیں اور نہ حجاج بن یوسف پر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی اور اہل قبلہ پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت کافر ہو گیا تھا جب اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ البتہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا یا قتل کی اجازت دی یا اس پر خوش ہوا، اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اور حق یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے قتل پر یزید کا راضی ہونا، اسے اچھا سمجھنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی توہین کرانا یزید سے قطعاً ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سکوت اختیار فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا ہم بھی سکوت کریں گے۔ بہرحال اس واقعے میں اگرچہ بہت تضاد پایا جاتا ہے، مگر در حقیقت حضرت امام حسین کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ اس ظلم پر جتنا غم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ غم کرنا اور غم بنانے میں فرق ہے۔